بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو، اور جماعت ہے ہماری دوم، جس میں ہم نے اپنے ریمیڈی پیک کا جو صفحہ آج کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے آدھا ہے، اور آدھی سرگرمی اس کی آپ کے اگلے صفحے پر دکھائی دے رہی ہے۔ آج آپ نے جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے حاصل تعلم۔ الفاظ سن کر اردو کے حروف یا ارکان کی آواز تلفظ کا صحیح ادراک کر سکیں، یعنی سمجھ سکیں۔ اگر آپ سنتے ہیں تو آپ سمجھ سکیں، آپ کی سننے کی صلاحیت، اور اگر آپ بولتے ہیں تو دوسرا سن کر اس کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ اس کو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ نے اس QR کوڈ میں دیا گیا جو ویڈیو لیکچر ہے اس کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ اب اس ویڈیو لیکچر میں آپ کے دو جو حاصلات تعلم ہیں وہ دیے گئے، حاصل تعلم نمبر 4 اور 6، یعنی اس کا جو لیکچر ہے وہ یہاں سے آئے گا، اور اس کے بعد جب آپ چھٹا حاصل تعلم پڑھیں گے تو وہ بھی اسی QR کوڈ کی ویڈیو میں سمجھایا گیا آپ کو۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے یہ جملہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جن ارکان کو، جن حروف کو آپ کو دیا گیا ہے ان کے متعلق جو سرگرمی دی گئی ہے وہ کرنی۔ سرگرمی ہے کہ آپ کے والدین جو الفاظ ہم نے دیے ہیں، جیسے برقیاتی، پیچیدہ، معلوم، یہ انہوں نے یقیناً بولے ہوں گے، اور آپ نے ان کو سن کر ان کے ارکان دی گئی جگہ پر تحریر کیے ہوں گے۔ بات کیے لیتے ہیں کہ آپ نے اس سے اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب تک آپ کو کسی لفظ کا درست تلفظ معلوم نہیں ہوگا، آپ اس کو صحیح انداز میں نہ تو ادا کر سکتے ہیں اور نہ اپنا مطلب پہنچا سکتے ہیں کسی تک۔ الفاظ کے درست تلفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حروف، اس کی اصوات اور اس کے ارکان پر غور کریں۔ جب آپ کسی لفظ کے حروف، اس کی اصوات اور ارکان پر غور کریں گے، آپ کو ان کے درست ارکان معلوم ہوں گے، اس کے درست اصوات معلوم ہوں گی، تو یقیناً نہ صرف آپ کا تلفظ درست ہوگا، آپ کے بول چال میں بہتری آئے گی، بلکہ آپ کا املا بھی درست ہوگا۔ آپ کو وہ تمام الفاظ درست انداز میں لکھنے کی بھی اچھی مشق ہوگی، اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے الفاظ، بہت سی چیزیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو نام دیں۔ نہ صرف ان کو نام دیں بلکہ ان کے نام پکاریں بھی۔ جیسے اگر آپ کے ارد گرد ایک لفظ ہے، ایک چیز پڑی ہوئی ہے میز، تو آپ اس کو نام دیں میز، اور ادا کرتے ہوئے سوچیں کہ آیا وہ ایک مکمل لفظ ہے یا اس کے ارکان ہے۔ میز، اسی طرح کرسی، آپ خود سوچئے جب آپ نے لفظ بولا کرسی تو اس میں 2 رکن آگے، کرسی۔ میز ایک مکمل لفظ ہے۔ اسی طرح دروازہ، 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 اس میں 3 ارکان ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام لیں، پکاریں، اور ان سے اصوات، ان کے حروف اور ان کے ارکان علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے ان کو نہ صرف آپ اس طرح سیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ غور کرنے، سوچنے کی آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل آپ نے کیا سیکھنا ہے اس پر کل بات کریں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔